السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو ہنستے بستے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، پچھلی 3 ویڈیوز میں ہم نے یروشلم کو مرکز بناتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر خلفائے راشدین تک تاریخی اعتبار سے ایک ڈسکشن مکمل کر لی تھی۔ اس ڈسکشن میں ہم نے 3 مذاہب، مونوتھیاسٹک مذاہب، عیسائیت، یہودیت اور اسلام کا باہمی تاریخی تعلق بیان کیا تھا، اور کئی سلطنتوں جن میں بیبلون، اسارین، پرشین، رومن اور بیزنٹائن امپائر موجود تھیں کے حوالے سے بات بھی کی تھی۔ چونکہ یروشلم کی تاریخ ایک کمپلیکس ہسٹوریکل فینومینا ہے، کمپلیکس ہسٹوریکل سٹڈی ہے، اس لیے بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ ضرور دیکھیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر کے دور سے ہلکا سا ٹچ دیتے ہوئے امید ڈائنیسٹی تک جائیں گے۔ امید ڈائنیسٹی سے آگے سلطنت عثمانیہ کے قیام تک یروشلم کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ سو اسٹے ٹیونڈ، تھینک یو سو مچ۔ وداؤٹ فردر اڈو، لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 637 عیسوی میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ جب بیزنٹینی افواج نے ان کے ہاتھ پہ بغیر کسی خون خرابہ کے سرنڈر کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف وہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی بلکہ 70 یہودی قبائل کو بھی یروشلم میں آباد ہونے اور عبادت کرنے کی اجازت فراہم کر دی۔ دوستو، اس طرح خلفائے راشدین کا دور 2 اہم چیزوں کے ساتھ یروشلم کے حوالے سے اختتام کو پہنچا۔ ایک سٹیٹس آف دمی تھا جس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ڈسکشن کی تھی، اور ایک مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ 661 عیسوی میں امید ڈائنیسٹی مسلمانوں پہ حکومت سنبھالتی ہے، اور 705 عیسوی میں امید خلیفہ عبد المالک اور اس کا بیٹا ولید مسجد اقصیٰ کی رینوویشن کرواتے ہیں 705 عیسوی میں۔ یوں وقت گزرتا چلا جاتا ہے کہ 746 عیسوی میں شدید زلزلہ کے باعث مسجد اقصیٰ شہید ہو جاتی ہے۔ 4 سال کے بعد امید ڈائنیسٹی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نئی ڈائنیسٹی حکومت پہ براجمان ہوتی ہے جس کا نام عباسد ڈائنیسٹی رکھا جاتا ہے۔ عباسد خلیفہ منصور 754 عیسوی میں مسجد اقصیٰ کو، جو زلزلہ کی وجہ سے شہید ہوئی تھی، تعمیر کرنے میں ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ دوستو، اس سے تھوڑا پیچھے آ جائیں۔ 711 عیسوی طارق بن زیاد کی تیاری اور اسپین کی طرف روانگی۔ اسپین میں فتح کا ملنا ایک اہم تاریخی واقعہ تھا مسلمانوں کی ہسٹری میں اور یہودیوں کی ہسٹری میں۔ یہودی جو کیتھولک ویسیگوت کے ہاتھوں تنگ آ چکے تھے، وہ مسلمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اسپین میں۔ مسلمان مہاجرین جو ہجرت کر گئے تھے اسپین کی طرف، ان کی آبادکاری میں بھی یہودی مدد کرتے ہیں۔ مسلم اسپین وہ تاریخی دور تھا جس میں یہودیوں کی سائنسی ثقافتی نشوونما ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی ہسٹورین مسلم اسپین کو ایک گولڈن ایرا کا نام دیتے ہیں۔ یہودا حلیوی جو یہودیوں کا مشہور شاعر اور مصنف تھا، اسی دور میں رہا اور اس کا زیادہ کام عربی میں تھا۔ اسی لیے افتخار صلاح الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہودی بھی عربوں کی طرح کا لباس پہننا شروع ہو گئے تھے، اور وہ ہبریو کی جگہ عربی کو اپنی لکھنے پڑھنے کی زبان بنا چکے تھے۔
اسی دوران گرناڈا کا مسلم گورنر ایک یہودی عالم، شاعر اور مصنف جس کا نام سمیول ابن نگریلا تھا کو ایک اہم حکومتی پوزیشن پہ مقرر کر دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں کا آبادی کے لحاظ سے گویا تناسب کم تھا، بہت کم تھا، لیکن وہ مسلمانوں میں ترقی کے مواقع پا رہے تھے۔ یوں وقت گزر جاتا ہے، یروشلم کا علاقہ جو کہ حضرت عمر کے دور سے لے کر مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، ایک دفعہ پھر تنازع کی زد میں آ جاتا ہے۔ جب 1099 میں صلیبی حملوں کے بادل منڈلانے لگتے ہیں، 1099 عیسوی میں صلیبی فوجیں یروشلم پہ حملہ آور ہوتی ہیں اور یروشلم میں بہت خون خرابہ ہوتا ہے۔ یروشلم اس طرح صلیبی عیسائیوں کے پاس چلا جاتا ہے، یہودیوں اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس طرح مسلمان تقریباً 1 صدی انتظار اور تیاری میں گزار دیتے ہیں۔ اکتوبر 1187 میں صلاح الدین ایوبی کی فوج یروشلم کی طرف پیش قدمی کرتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے خاص ڈاکٹر بھی ایک یہودی تھے جس کا نام ابن میمون تھا۔ دوستو، آنے والی کچھ صدیوں میں صلیبیوں کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے اور 1492 میں مسلمانوں کی حکومت اسپین میں ختم ہو جاتی ہے۔ نئی قائم ہونے والی عیسائی حکومت اسپین سے بڑی تعداد میں یہودیوں کو نکال دیتی ہے۔ یہودی مراکو سے ہوتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کی طرف بڑھتے ہیں اور نسبتاً مسلمانوں کی حکومت کو اپنے لیے محفوظ پاتے ہیں۔ مسلمان یہودیوں کو اسپین سے ہجرت کے دوران انہیں پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں اور یہودیوں کا یہ دور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کچھ دفعہ مسلم حکومت اور یہودی ایک دوسرے سے چند ایک محرکات کے باعث لڑتے بھی ہیں اور کچھ دفعہ چند یہودی اور مسلم گروہوں میں لڑائی بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ دور یہودیوں کے لیے بہترین رہتا ہے۔ اسی لیے یہودی تاریخ دان مسلم دور کو اپنے لیے سنہری یعنی گولڈن ایرا کہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم یورپ کی بیداری اور اس کے بعد فلسطین کے تنازع اور اسرائیل کے قیام کی بات کریں گے۔ اسٹے ٹیون۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔